सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। माशरे को देखें, जिस माशरे में हम और इंसानी वैल्यूज़ को देखें, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ये माशरा बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है? एब्सोल्यूट अगेंस्ट। कहीं भी आपको इंसानी कदरें, किसी माशरे में अदल, इंसाफ, इंसान को हुकूक, इंसान की पासदारी, जो इंसाफ कहीं आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इंसान आपको देखें, सबसे ज़्यादा दुनिया कहती थी कि यूरोप में एंजाइटी के और डिप्रेशन के पेशेंट हैं। मैं कह रहा हूँ इस माशरे में सबसे ज़्यादा इंसान जो है घुट घुट के मर रहा है। बिल्कुल ऐसा। सबसे ज़्यादा इंसान जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे इंसान को हक नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ हमने डिवीजन की हुई है। अल्लाह कह रहा है नहीं, इंसान सब बराबर है, मगर हमने डिवीजन की हुई है। जैसे आपने फरमाया कि आया इसका जिम्मेदार कौन है, पहली चीज़ जो है कि पहली जिम्मेदार इसकी रियासत है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हर इंसान अपने तौर पे, हर शख्स उसका जिम्मेदार है जो माशरे में रहता है, जिसके वैल्यूज खत्म हो रहे हैं, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो खामोश हो जाता है, कहता है कि मैं क्या करूं, अगर मैं आवाज बुलंद करूंगा तो कोई सुनेगा नहीं। अकेले लड़ना है, अकेले खड़े होना है, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर आप सपोज करें कि आप खामोश हो गए, मैं खामोश हो गया, अपने हक के लिए दूसरा खामोश हो गया, तो इस तरीके से पूरे माशरे पे वो लोग जो हक को गजब कर रहे हैं पूरे के पूरे छा जाएंगे। और यही इस माशरे में हुआ है। आप देख लीजिए कि गुरबा में जाके देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, और कुछ शराफा हैं जो बोल नहीं सकते कि हमारे हक को गजब किया गया। यानी वैल्यूज इतनी इंसान की इस माशरे में पामाल हो गई हैं कि रमज़ान के महीने में आप ये देख लीजिए कि बहुत से ऐसे घराने हैं, मुझे बताया गया कि 3-3 दिन हो गए जहाँ इफ्तार के लिए कुछ नहीं। मुझे बताइए कि इसका कौन जवाब देगा? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा अबू बसीर ने बिहार में कि फर्जंदे रसूल, रोज़े का मकसद क्या है? सोम, रुके रहो। तो मौला ने फरमाया कि रोज़े का मकसद है कि खुदा के बंदों से मोहब्बत करना। कहा फर्जंदे रसूल, रोज़े का मतलब है खुदा के बंदों से मोहब्बत करना? कहा हाँ, जब रमज़ान आता है इंसान को भूख प्यास आती है तो अपने मुसलमान भाई से ज़्यादा उल्फत व मोहब्बत पैदा होती है। इंसान को चाहिए कि अपने से ज़्यादा दूसरे मुसलमान भाई के लिए सोचे कि उसने रोज़ा इफ्तार किया कि नहीं किया, अपने हमसाए के लिए सोचे, अपने रिश्तेदार के लिए सोचे। हम तो सिवाय अपने लिए किसी को सोच ही नहीं रहे। हमें पता ही नहीं है कि दूसरे के लिए सोचना है कि नहीं, कोई भूखा है कि नहीं। हमें तो दूसरे के वैल्यूज़ की परवाह ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि जो कुछ आए मैं जमा कर लूँ, यहाँ रमज़ान के महीने में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लूँ, रमज़ान के महीने में भी चीज़ों की जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा दूँ, इसलिए कि इंसान मजबूर है, ख़रीदेगा। 150 के सैनिटाइज़र को मैं 800 का कर दूँ, समझे? वो चीज़ें जो, अच्छा वो चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी में नहीं है यासिर भाई, वो चीज़ें जो इंसान की जान बचाती हैं, बिल्कुल ठीक, ब्लड प्रेशर की गोली हो गई, या इंसान की वो चीज़ें जो इंसान के लिए लाजमी है कि वो खरीदे, सैनिटाइजर तो जरूर बिल्कुल। अब उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फिर मुसलमान और फिर रोज़ा, मुझे बताइए पता ही नहीं। बिल्कुल इसकी कोई दलील नहीं, कोई इसका जवाज़ नहीं है। और ये जो कहते हैं कि इंसानी हुकूक के हवाले से दर्द रखते हैं, ये काम करते हैं, ये सारी बातें सोचें, पहुँचाएँ उन लोगों तक कि किस तरह इसके ऊपर अमल करना है। रोज़े का जो आफाकी पैगाम है वो क्या है, अभी जिसके बारे में गुफ्तगू हुई है, शायद ये इससे पहले लोगों के इल्म में ना हो कि ये दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत रखना, उसके लिए जज्बा रखना, उसके दुख को महसूस करना, तकलीफ़ को महसूस करना, ये सारी चीज़ें आज शामिल नहीं है। इस वजह से जो इबादत हैं ये कहाँ तक पहुँच रही हैं, इसका अंदाज़ा लगाना यकीनन बेहद आसान हो गया। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। सब्र और बर्दाश्त के हवाले से आज बात हो रही है। आप देखते हैं हमारी ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान।
سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر وریشہ انصاری یہ کلام جو ہے وہ پیش کر رہی تھی اور اس سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی آج کے موضوع کے حوالے سے علامہ جہاں زیب سبزواری صاحب یہاں پر تشریف فرمائے انہوں نے بھی ہمیں اب جوائن کیا ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ علامہ جہاں زیب سبزواری صاحب اور گفتگو کا آج موضوع تھا صبر و برداشت کے حوالے سے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آ رہی ہے وہ صبر اور برداشت ہے اور روزہ کیونکہ درس بھی یہی دیتا ہے کہ صبر اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کیا جائے لیکن معاشرہ اگر اس چیز سے آ رہی ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے میں چاہوں گا اس کے اوپر کلام کیجیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مع الصابرین اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کرنے والے کے ساتھ جب رب باری تعالیٰ ہے تو صبر کرنے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا بہت خوب بات یہ ہے کہ صبر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس پہ شکوہ نہ کیا جائے اگر کوئی آپ کو ڈانٹ دے بلا وجہ کام کروا لے بلا وجہ ناراض ہو جائے آپ کو دو باتیں سنا دے اور اس پہ آپ شکوہ کرتے ہیں تو صبر تو ٹوٹ گیا اور اگر اس پہ آپ شکوہ نہ کریں اور صبر اختیار کر لیں خاموشی اس کو کہتے ہیں صبر پھر اس پہ آپ کو اجر ملے گا یہ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا دوسری بات فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے
تو جب آپ صبر کریں گے تو وہ تو مشکل ہو گئی. بالکل. اس کے بعد جب اللہ فرما رہے ہیں کہ آسانی ہوگی, تو جب صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ آ جائے گا تو پھر آسانی ہو جائے گی. ہر کام میں اللہ رب العزت آپ کو فتح دلاتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہر چیز میں جلد باز ہو گئے ہیں. جی. جس طریقے سے ابھی بتایا کہ نفسیات کا, ڈپریشن کا جو معاملہ چل رہا ہے, تو وہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. کئی سال سے یہ پلاننگ کی گئی تھی, جی. کیونکہ مسلمان واحد وہ لوگ تھے جن میں ڈپریشن پیدا نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. ڈپریشن ایک وہ قسم ہے جس کے اندر لا امیدی ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک. انسان امیدیں چھوڑ بیٹھتا ہے. اور یہ زیادہ تر میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک وجہ اس کی موبائل کا استعمال بھی جو لگاتار لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب جو ہے اینڈرائڈ موبائل آ گئے, ٹچ موبائل آ گئے, جی. تو اس میں ہم کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہمیں صبر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہونے میں 5 سے 10 منٹ لے رہی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہو, تو ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. ہم صرف ایک کلک کے لیے جو ہے اپنا ڈپریشن بڑھا لیتے ہیں, غصہ بڑھا لیتے ہیں. اگر وائی فائی نہیں چل رہا ہوتا ہے تو اس سے ہم جو ہے اور زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو اس پہ زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں, جبکہ یہ چیزیں فضول ہیں. بالکل ٹھیک. یہ چیزیں آپ کے دینداری میں, آپ کی زندگی میں ان کی اہمیت اتنی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا کاروبار اس سے چل رہا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر جن کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو وہ اپنا اس سے ڈپریشن کیوں بڑھا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اپنا خون اس پہ کیوں کھلا رہے ہیں, کیوں پریشان ہو رہے ہیں. صرف ایک کلک کی تو بات ہے, یوں کیا یوں کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو زیادہ الجھاؤ کا شکار کریں گے, یہ علامہ صاحب نے جیسا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مادی خواہشات کے اندر, نفسانی خواہشات کے اندر اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں, اور یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہماری ہے کہ یہ نقصان کا باعث بن رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو سوسائٹی ہے بالکل اس وقت جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے؟ یقیناً ہم نے وہ چیزیں اپنے پہ طاری کر لی ہیں جو کہ اس کو معاشرے کا ایک جز بنا دیا ہے. یہ تو انہوں نے ایک مانوی بات کی بالکل صحیح ہے. اور یہاں دیکھیں جیسے کہ علامہ صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والوں, یہاں پہ اگر یہ پوری آیت دنیا سمجھ لے تو یہ رمضان کا مقصد حاصل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان رکھنے والوں, مدد حاصل کرو. وستعینوا بالصبر والصلاۃ, پہلے صبر سے اور پھر نماز سے. یعنی یہاں بھی پہلے صبر سے مدد کہا جا رہا ہے, یعنی عبادت کی طرف جاؤ تو پہلے اپنے نفس میں صبر کو اپناؤ. بالکل ٹھیک. جب یعنی نماز کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے صبر, تو پھر روزے کے لیے کتنا صبر کا حکم دیا ہوا. اور جب تم ایسا کر لو گے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی ہر عبادت میں, جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہر عبادت میں اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ صبر, پہلے صبر. صبر کیا, رک جاؤ, پہلے سمجھو رموز مقصد. یہاں کنفیوژن جیسے کہ ہے, یہاں سب سے بڑا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو عادت کے طور پہ اپنا رہے ہیں. یہی مفہوم ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. بالکل. یعنی کہ اب جب آئے گا, ابھی دن آئیں گے کہ مولا کائنات کے سامنے جب شہزادی ام کلثوم نے 2 سالن رکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی بیٹا 2 سالن استعمال کیے ہیں, تو آپ نے نمک کو آگے بڑھا لیا اور نمک سے افطار کر کے بتایا کہ مولا کائنات نے پوری زندگی نمک اور سوکھی روٹی سے روزہ افطار کیا ہے. مگر ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہمارے یہاں کتنی غذائیں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے اسلام کو, مگر اسلام کا نعرہ ضرور لگا رہے ہیں. ہم دین پر لڑنے کو تیار ہیں, ہم دین پر, مسلک پر, زبان پر, قوم پہ مر جائیں گے, جان دے دیں گے, مگر جب عمل کی بات آئے گی تو عمل میں پیچھے. اور جو قومیں صرف نعرہ لگاتی ہیں جذباتیت کا, اس کی بیس جو ہوتی ہے وہ جہالت میں مبنی ہوتی ہے. آج جتنے بھی اسٹریمسٹ دیکھ لیں آپ دنیا میں, جتنے بھی اسٹریمسٹ, وہ آپ کو وہ فرضی, ان سے آپ جب گفتگو کریں گے تو ان کے پاس فرضی کوئی دلیل نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی. ہمارے پاس تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ ہے. کہ اتنا ہی ہم رمضان میں یہ سوچ لیں کہ اب تو سلیبس ہی بدل دیا گیا, اور ہمارے ہاں المیہ یہ کون سا شعبہ, یاسر بھائی میں بتاؤں کہ صحیح ہے, ہماری نصاب کی کتابوں سے جو ہم پڑھتے تھے وہی نکال دیا گیا. کیا کس کو آپ کہیں گے کہ یہی بات جو ہے 1 لاکھ دفعہ بتائی جاتی ہے نا کہ سرکار پہ کچرا پھینکتی تھی عورت, اور جب بار اور جب وہ بیمار ہوئی تو سرکار اس کے گھر, یہاں آدھی بات بیان کرتے ہیں, اس عورت نے دیکھ کے کہا
کہ عبداللہ کے بیٹے یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ بالکل جب میں صحت مند تھی، اگر بدلہ لینا تھا تو اس وقت بھی لے لیتے. بالکل ٹھیک. اب تو میں بیمار ہو گئی ہوں، اب بدلہ کیوں لینے آیا ہوں؟ سرکار نے فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں. یعنی ہمارا دین اتنا سافٹ کارنر رکھتا ہے، اتنا برداشت رکھتا ہے، مگر اس کے ہم ماننے والے بے روی کا شکار ہیں. ہم کسی بھی چیز میں، یعنی مذہب سے لے کے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہم نے دیکھ لیں، ہم آپ کو اس کے پہ جان دینے والے تو ملیں گے، مگر جہاں عمل کی بات آئے گی وہاں تو یہ گفتار کے غازی صرف بن کر رہ گئے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تباہ حالی ہے اور اس لیے ذبح حالی کا شکار بھی ہیں. بہرحال اس کے اوپر مزید ابھی گفتگو کریں گے، چند لمحات ہمارے پاس ابھی بھی ہیں. میں گزارش کروں گا جناب دانیال اشرفی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں. جی. میں کہ بے وکے تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وکے تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. چند پلوں تیری قربت میں کٹے. چند پلوں تیری قربت میں کٹے. جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں، تیرے محفل میں چلا یا ہوں. یہ کہیں قام یہ ایمان ہی نہ ہو. یہ کہیں قام یہ ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا
या हूँ तेरी महफिल में चला या सुभान अल्लाह। दानियल अशरफी ये कलाम पेश कर रहे थे और इससे पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और आज के मौजू के हवाले से बात कर रहे थे और सब्र बर्दाश्त के हवाले से बात हो रहे थे और जैसा भी कुरान करीम की आयत का हवाला दिया गया कि अल्लाह ताला उनके साथ है जो सब्र रखता है। अब समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला जिनके साथ होता है उन्हें क्या हासिल होता है, ज़रा ये समझाइए, ज़रा सुनने वालों को ये पता चले कि जिसके साथ अल्लाह की ताकत होगी तो वो क्या हासिल कर सकता है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू। देखिए हम लोग तो उस कौम में से हैं जिसमें अम्बिया रसूल ने इस कौम के उम्मती बनने के लिए दुआई की। तो हमारा मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अच्छा रखा है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जी, हम सब्र करते हैं तो रब्बे बारी ताला हमारा साथ बेशक देता है और हमारे साथ होता है। तो आपको पता होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर किस तरह की आजमाइशें आईं। बिल्कुल, तो रब ने पूछा कि ए अय्यूब, जब तुम्हारे ऊपर इतनी आजमाइशों का वक्त था तो वो वक्त कैसे गुजारा बिल्कुल, और इस वक्त में कैसा है। बिल्कुल ठीक है, तो वो वक्त किस तरह गुजरता था, बिल्कुल किस ठीक तरह से शाम होती थी, किस तरह रात होती थी। बड़ी तकलीफ दे दिन थे, सब चीज़ें चली गई थी, बिल्कुल। बीमारी भी आ गई थी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, अर्ज़ की कि रब्बे बारी ताला मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल, जब मैं तकलीफ़ में था ना तो सूरज के गुरूब होते वक्त मुझसे एक सवाल पूछता था और पूछता था कि अय्यूब कैसे हो, बिल्कुल, और मैं कहता था रब्बे बारी ताला तेरा शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, बस इसी एक सवाल के इंतज़ार में रात गुजरती थी, बिल्कुल, दिन होता था, दोपहर होती थी, फिर शाम होती फिर थी। शाम होती थी। बस उस आवाज़ के मेरी इंतज़ार में तमाम रहता तर एनर्जी, तमाम तर ताकत, तमाम तर जहानत, तमाम तर तवज्जो सिर्फ इस सवाल पर रहती थी कि तू अब पूछेगा कैसे हो, और मैं ये बता दूंगा रब्बे बारी ताला तेरा शुक्र है। बहुत खूब, ये क्या था, मोहब्बत का एक अंदाज था। बिल्कुल। और सब्र था ना, अल्लाह उनके साथ ही था। बेशक, बेशक। और अल्लाह ने उनका ऐसा साथ दिया और अल्लाह ने उनका साथ देना ही था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल। अल्लाह के करीबी लोग थे। बिल्कुल। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ जी। कि देखें फिर दोबारा मकाम और मर्तबे अता फरमाए, दोबारा उरूज नसीब हो, फिर बेशक। दोबारा उरूज अता फरमाए। इस तरह कई लोग हैं जिनकी सल्तनत छिन गई, उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने उनको दोबारा बेशक, सल्तनत बेशक। अता फरमा दी। और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं किसी का नाम लेके नॉमिनेट नहीं कर सकूंगा, इनका तो मकाम मर्तबा अल्लाह ने बुलंद फरमाया, इसलिए मैं बता दिया। अब अगर हम कौम मोहम्मदी हैं, जी, सरकार की उम्मत है जिससे रब्ब बारी ताला इतनी हाय हाय। मोहब्बत करता है, जिसके लिए उसने ये उम्मत के लिए ये दुनिया सजा दी, अपने महबूब के लिए इतनी सजावट कर दी, लोगों को माफ़ फरमाया जा रहा है। शाबान दे दिया, रजब दे दिया, रमज़ान दे दिया, जिसमें जंग नहीं होती, जिसमें बिल्कुल। फांसी नहीं होती, जिसमें रब्ब बारी ताला पता नहीं कितनी बकरियों के बालों के मुताबिक रोज़ाना लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा रहा है। ऐसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर इतना करम रब का। बिल्कुल ठीक। तो अब हमने क्या करना है, अपनी मुसीबतों पे सब्र सब्र करना है, ये सबसे जब ज़्यादा हम ज़रूरी है। सब्र करेंगे तो पिछली उम्मतियों के मुकाबले में अल्लाह ताला कई ज्यादा गुना हम पर करम फरमाएगा और बेशक। हमारी कश्तियों को पार फरमा पार देगा। फरमा देगा। जी, मनाम साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप एक जल्दी से कलाम सुनाइए, उसके बाद फिर हम अपने इख्तिताम की जाने पड़ेगी। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। तू शाह खूबा तू जान जाना, तू शाह खूबा तू जान जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। तू शाह खूबा तू जान जाना है, चेहरा उम्मुल
کتاب تیرا ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں پہ اترا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ
کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وریشہ انصاری یہ کلام پیش کر رہی تھی، اور اب اپنے اختتام کی جانب بڑھیں گے پروگرام کے، اور آخر میں چاہوں گا علامہ صاحب اس کے اوپر چند کلمات اور ہدیہ کر دیں کہ یہ جو صبر اور استقامت کی خاص طور پہ جس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کس طرح لائی جائے، اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ آخر میں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھنا ہے کہ نانا نے مکے اور مدینے میں پتھر کھائے تو دعا دی، اور نواسے جو زخموں سے چور تھے شدید، اور خدا آواز دے رہا تھا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا، میں تو راضی ہو گیا، اب تمہاری مرضی کیا ہے، جس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسی عبادت چاہیے، ایسا صبر چاہیے، نانا کا صبر چاہیے، نواسے کی عبادت چاہیے، مکمل ہو جائے گا روزہ ہمارا۔ بہت خوب جی، جناب سبزواری صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ علامہ صاحب نے جو بات کہی ہے تو اس پہ تو قلم میں نے رکھ دیا ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے نا، بے شک اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ خود میں وہ نظر آئے۔ تو جب آپ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے، امام حسن سے، پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان کی تصویر بنا لیں۔ اگر تصویر نہیں بنا سکتے ان کی شبیہ بنا لیں، تو تاکہ لوگ جب آپ کو دیکھیں تو لوگوں کو ان کی یاد آ جائے، اور جب ان کی یاد آ جائے گا تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اب جو وہ صبر کرتے تھے، جو اصرار کرتے تھے، تو اپنے لیے ان کو اگر آپ نے ماڈل بنایا ہے، ان کو آپ نے تصویر کائنات بنایا ہے، ان کو اپنا بڑا بنایا، تو ان جیسے بن کے دکھا دیں۔ تو جب آپ ان جیسے بننے کے لیے جائیں گے تو آپ صبر بھی کریں گے، سارے کام کریں گے، اور انشاءاللہ ایک آدمی اگر ان جیسا بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا، ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایک آدمی تو صحیح ہو جائے گا نا۔ انشاءاللہ ہم آج سے کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، جو غلطیاں ہو گئی اس سے توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت خوبی۔ اسی بات کے ساتھ جی اب اپنے اختتام کی جانب بڑھیں گے، اور اب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا، محدود وقت میں کوشش یہ کی کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کی جا سکے، اور آج کا جو موضوع تھا صبر و برداشت کے حوالے سے تھا کہ یہ صبر و برداشت جس کا ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، جس کے ہمیں پریکٹس ہی اس پورے ماہ مبارک میں کروائی جاتی ہے، اس کے بعد یہ سارا سال ہم پہ کیوں نظر نہیں آتی، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ صبر اور برداشت یہاں پر نہیں ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال جی ان تمام معاملات کو سمجھنے کی ضرورت، اور انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرامز میں مزید اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ آپ کے بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور اب اپنے اختتام میں گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ ایک دعا فرما، اور اس کے ساتھ ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب۔ پروردگارہ پورے ملک کو، پوری دنیا کو پروردگارہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما، خصوصاً پاکستان کو اس وبا سے پروردگارہ جو پھیلتی جا رہی ہے وبا سے امان عطا فرما، پروردگارہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ میرے مالک کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے کھول دیا جائے پروردگارہ، وہ مزارات جہاں پہ ہم جاتے تھے زیارات کرنے پروردگارہ ان سب کو دوبارہ کھول دیا جائے تاکہ تمام مسلمان وہاں سے فیض حاصل کر سکیں۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں سیرت سرکار دو عالم ان کی اولاد اصحاب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد